إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اللهم علمنا بما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الإخلاص والتقوى. یہ جو کتاب آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے، اس کتاب کا نام ہے الآداب العشرہ، اور آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ ہم اس کتاب کی شرح کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح بات کہنے، سننے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ سب سے پہلے کسی بھی کتاب کی جب شرح کی جاتی ہے تو اس کتاب کا مختصر تعارف اور منہج، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مصنف کا مختصر تعارف حاصل کیا جاتا ہے، تاکہ کتاب پڑھتے ہوئے واضح ہو کہ یہ کتاب کس موضوع پہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کس منہج کو مصنف نے اختیار کیا ہے، اور خود مصنف جو ہیں وہ کس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو جو کتاب ہمارے سامنے ہے، اس کتاب کا نام ہے الآداب العشرہ، اور یہ کتاب جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ 10 آداب کو بیان کرتی ہے، اور یہ آداب کون سے ہیں؟ یہ زندگی گزارنے کے آداب ہیں، اور شرعی یا جو ایک علمی اصطلاح ہے اس میں اس کو کتاب نہیں کہا جائے گا، بلکہ مختصر ترین رسالہ کہا جائے گا، کیونکہ اس کی جو کہنا چاہیے کہ طوالت بہت کم ہے، اور یہ کتاب جو ہے وہ مصنف نے اس میں صرف مختصراً 10 قواعد، 10 آداب جو ہیں ان کا ذکر کیا ہے، ان کی تفصیل کو بیان نہیں کیا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ اس کو پڑھ کے ایک طالب علم یا کوئی بھی اچھا مسلمان جو ہے وہ ان آداب کو اپنائے، یا پھر جو ان کو جانتا ہے دوبارہ سے ان کی تذکیر کر دے۔ اس کے بعد اس کے جو مصنف ہیں وہ شیخ صالح بن عبداللہ بن حمد العثیمی رحمہ اللہ ہیں، اور شیخ رحمہ اللہ جو ہیں وہ شیخ حافظہ اللہ جو ہیں ابھی حیات ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے وہ موجودہ سعودی عرب کی شہر ریاض سے ہے، اگرچہ ان کی پیدائش جو ہے وہ بلکہ پیدائش بھی وہیں کی ہی ہے، اور انہوں نے بہت کم جو عمری ہے اس میں علم حاصل کرنا شروع کر دیا تھا، اور علم کے لیے انہوں نے صرف ایک جو روایتی طریقہ کار ہے، جو ایک نظام ہے سعودی عرب میں، اس کو بھی مکمل کیا، یعنی کہ ابتدائیہ اور متوسطہ، ثانویہ، جامعہ، اس کو مکمل کیا، اور اس کے بعد اسی طرح انہوں نے پرانے علماء کی طرح محدثین کی طرز پہ جو ہے وہ مختلف بلدان کے سفر کیے۔ پہلے تو سعودی عرب کے اندر مختلف شہروں کے سفر کیے، وہاں پہ مشائخ سے جو ہے وہ علم حاصل کیا، اس کے بعد اسی طرح جو ہے وہ کئی ملکوں میں انہوں نے سفر کیا، جن میں مصر، شام، عراق، ہند، پاکستان، یمن، کویت، قطر، امارات، عمان، اردن، سوڈان، جزائر، تیونس، مغرب، اور اسی طرح کئی اور ممالک بھی شامل ہیں، اور وہاں پہ ان جا کے جو وہاں کے اجلہ مشائخ تھے، جو وہاں کے نمایاں
جو ہے محدثین تھے ان کے پاس انہوں نے جا کے علم حاصل کیا، اور صرف یہ نہیں کہ اجازہ حاصل کیا بلکہ باقاعدہ ان کے پاس وقت گزارا، ان سے سوالات کیے، ان پہ کسی کتاب کی قرأت کی ہے۔ اور پھر اسی طرح ان کے بعد جو ایک وہ رسمی طریقہ کار ہے، شیخ حافظہ اللہ نے ماجسٹیر جو ہے وہ، جس کو ہم ایم فل کہتے ہیں، یہ ام القرا مکہ کی جو یونیورسٹی ہے وہاں سے مکمل کیا، اور اس کے بعد دکتورا جو ہے وہ جامعہ امام جو ریاض میں ہے، جو سعودی عرب کا سب سے بڑا جامعہ ہے، وہاں سے مکمل کیا، اور کلیہ بھی اس سے پہلے کلیت الشریعہ وہیں سے ہی انہوں نے مکمل کیا۔ اور ان کے جو نمایاں مشائخ ہیں ان میں سابقہ مفتی اعظم سماحت الشیخ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ، اور اسی طرح فقیہ العصر شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، اور محدث عصر دیار شام کے محدث شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید، اور اسی طرح اور بھی کئی مشائخ ہیں ان کے، جن میں جو ہے وہ شیخ حماد انصاری رحمہ اللہ، شیخ عبداللہ بن عقیل ظاہری رحمہ اللہ، شیخ عبداللہ بن جبرین رحمہ اللہ، اور شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ، شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ، ان سب سے انہوں نے علم جو ہے وہ حاصل کیا۔ اس کے بعد یہ وزارت اسلامی جو ہے اس کے جو ہے مشیر مقرر ہوئے، اور ریاض کی جو ایک مسجد ہے جس میں جو ہے کہ ان کی ایئر فورس ہے سعودی عرب کی، اس کے وہ خطیب بھی مقرر ہوئے، اور حیہ کے بار جو ہے علماء اس کے یہ رکن رہے ہیں، بعد میں اپنی مصروفیات کی بنا پہ اس کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور مسجد حرام، مسجد نبوی اور سعودی عرب میں جا بجا انہوں نے جا کے دروس دیے، کتب پڑھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کئی ایسے نئے برنامج پروگرام شروع کیے جس سے علم کی نشو و نما ہو، اور ایک پرانا طریقہ کار تھا علماء کا علم حاصل کرنے کا وہ دوبارہ سے شروع ہو۔ اور ان میں سے ان کا بہت اہم پروگرام ہے جو مہمات العلم، جو کہ 7 سے 8 دن کا دورہ ہوتا ہے، جس میں ہر فن کی کتب جو ہیں ان کو پڑھایا جاتا ہے، اور مسجد نبوی میں یہ کئی سال منعقد ہوتا رہا، اور بعد میں ابھی جو ہے وہ منعقد ابھی نہیں ہو رہا۔ اس کے علاوہ اصول العلم ہے، اس کے علاوہ درس الواحد ہے، اس کے بعد اسی طرح حمد العلم ہے، اس طرح کے کئی انہوں نے طریقہ کار شروع کیے، اور شیخ حافظہ اللہ نے جو ہے وہ بہت سے نادر رسائل اور کتب جو ہیں ان کی شرح کی ہے۔ ان سے کہنا چاہیے کہ طلبۃ العلم کو جو ہے وہ مطلع کیا ہے کہ یہ کتب، یہ رسائل بھی موجود ہیں، اور ان میں کیا موضوعات ہیں، ان کی مختصر تعلیق۔ شیخ کا تدریس کا طریقہ بڑا جو ہے عمدہ اور مفید ہے، کہ شیخ انتہائی اختصار کے ساتھ شرح کرتے ہیں، لیکن وہ انتہائی جامع ہوتی ہے، جس میں جو ہے وہ کوئی موضوع سے ہٹ کے بات نہیں ہوتی، کوئی مشکل لفظ ہو اس کی شرح کر دیتے ہیں، کوئی اصطلاح ہے اس کی شرح کر دیتے ہیں، کوئی فائدہ ہے اس کو بیان کر دیتے ہیں، اور پھر بڑے منظم انداز میں، جو ایک کہنا چاہیے کہ اب اکادمی طریقہ کار ہے اس کے مطابق جو ہے وہ چیزوں کو بتاتے ہیں کہ اس میں اتنے مسائل ہیں، اس کی شرح اس طرح ہے، یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے شیخ کو خیر کثیر سے نوازا ہے۔ عمر جو ہے شیخ کی کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے، 1391 ہجری میں بمطابق عیسوی 1971 جو عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں، اور ابھی شیخ حفظہ اللہ جو ہے وہ تقریباً کہنا چاہیے کہ 55 یا 54 سال کی شیخ کی عمر ہے، اور شیخ نے بہت سی تصانیف لکھی ہیں، اور اس سے زیادہ شیخ کی تعلیقات ہیں، اور شیخ جو تعلیقات لکھتے ہیں کرواتے ہیں ان کو ان کے شاگرد جو ہیں انہوں نے جمع بھی کیا ہے، اور اسی طرح یہ کتاب بھی ہے، اس کی شیخ نے 1 سے زائد بار شرح کی ہے، تو ان کے جو شاگرد ہیں انہوں نے اس کو وہ صوتی جو شرح ہے اس کو لکھ کے جو ہے وہ مکمل کیا ہے۔ تو ابھی کتاب کی طرف آتے ہیں، تو کتاب میں شیخ حافظہ اللہ نے جو ہے وہ جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی کہ کچھ اخلاقی آداب بیان کیے ہیں، اور شیخ نے اس کا جو آغاز کیا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کیا ہے۔ تو یہ علماء کا جو ہے وہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ اپنی کتب کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کرتے تھے، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ اس کے ساتھ ہم نے کیوں آغاز کرنا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو ہے وہ جب بھی کوئی خط لکھا ہے کسی کے نام کوئی معاہدہ کیا ہے، کوئی مراسلہ لکھا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے۔ تو اسی سنت پہ عمل کرتے رہے ہیں علماء، اور یہ یعنی کہ تواتر عملی سے جو ہے یہ چیز ثابت ہے کہ علماء نے ہمیشہ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنی کتب کا آغاز کیا ہے، اور اس کے بعد اگر کتاب مفصل ہو تو اس میں عمومی طور پہ کوئی جو ہے وہ خطبہ شامل ہوتا ہے، اور اگر بالکل جو ہے وہ مختصر ہو تو پھر خطبہ شامل نہیں ہوتا۔ جامع کتاب میں جو شروحات ہیں ان میں جو ہے وہ خطبات بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بیان کی۔ تو بسم اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو اس پہ بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا استعمال مکمل کیا ہے رسائل میں، اور دوسرا قرآن کی صورت میں اس کا جو ہے وہ آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے، تو اس سے ہی ہم جو ہے وہ اس کا آغاز کریں گے۔ اور اس کے بعد شیخ نے جو ہے فرمایا کہ اعلم ہدانی اللہ و ایاک، کہ جان لو کہ اللہ تمہیں بھی ہدایت دے اور بہترین اخلاق کی طرف تمہیں نوازے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان من اعظم الآداب عشرہ، کہ جو سب سے عظیم آداب ہیں وہ 10 ہیں، یعنی کہ آداب تو ویسے بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن ان میں سے جو سب سے اہم ہیں وہ 10 ہیں۔ اور پھر اس کے بعد شیخ حفظہ اللہ جو ہیں وہ اس کی اگر ہم وضاحت کریں تو آداب کہتے کس کو ہیں، تو آداب جو ہے یہ ادب کی جمع ہے، اور اس کے بارے میں خود شیخ نے اپنی شرح میں فرمایا کہ ما حمید شرعا او عرفا، کہ کوئی بھی چیز جس کی شریعت میں یا عرف میں زمان جو رواج ہے اس میں اس کو قابل تحسین سمجھا جائے، اس کی تعریف کی جائے، تو وہ چیز جو ہے وہ ادب کہلاتی ہے۔ اور تو پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فالمحمودات الشرعیہ والعرفیہ تسمى ادبا وحقیقتها خصال الخیر، کہ اس میں جو ہے وہ شرعن یا عرفن جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایسی قابل تعریف چیز شامل ہوتی ہے، اور اصل جو اس میں حقیقت ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی خیر والی خوبی ہوتی ہے، کوئی اس سے خوبی پتہ چل رہی ہوتی ہے، تو اس کو ادب کہا جاتا ہے۔ اور یہ شرعن بھی چیزیں ہیں اور جو ہے عرفن بھی ہیں، تو جب شرع اور عرف مل جائیں تو یہ سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے، ورنہ عمومی طور پہ انسان کو شریعت کے آداب کا ہر صورت احترام کرنا چاہیے، اور جو عرفی آداب ہیں اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں ہیں تو ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اس سے انسان جو ہے وہ اخلاقاً جو ہے وہ زیادہ اچھا جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ تو اس کے بعد شیخ حافظہ اللہ جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ اس کی کچھ شرح میں جو ہے وہ کچھ چیزیں بیان کی ہیں۔ تو شیخ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں آج کل جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو مغرب میں بھی استعمال ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ پروٹوکول اور ایٹیکیٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ شیخ نے دونوں لفظ استعمال کیے، تو کہتے ہیں کہ عالمی پیمانے پہ ان کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو ان کو سیکھنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، ان کو جاننا کیوں ضروری ہے، کیونکہ ایک تو یہ شرعن مطلوب ہے چیز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں کہا کہ ہم سیکھیں، اور دوسرا یہ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ سیرت پہ عمل کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اخلاق کے اعتبار سے سب سے عظیم تھے، تو ہم جتنا ان کو پیروی کر لیں، جتنا ان کے اخلاق کی پیروی کر لیں، اتنا ہم جو ہے ان کے لیے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، اتنا جو ہے ہم بتا سکتے ہیں کہ ہماری محبت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ سچی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اس کے بعد جیسا کہ شیخ نے کہا کہ بہت سے آداب ہیں، ان میں سے 10 کو شیخ نے چنا ہے، اور یہ آداب ایسے ہیں کہ اگر آپ یعنی کہنا چاہیے کہ اچھے مسلمان نہیں بھی ہیں تو معاشرے کے ایک فرد کے طور پہ بھی ان چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے، اور پھر جب آپ کی نیت خالص ہو جائے اور آپ اچھے مسلمان بن جائیں تو اس پہ آپ کے لیے ثواب بھی ہے، اور آپ جو ہے وہ ایک اچھے مسلمان کے طور پہ گنے بھی جائیں گے، کیونکہ مومن جو ہے وہ خیر پھیلانے والا ہوتا ہے، شر والا نہیں ہوتا، اس سے لوگوں کو جو ہے وہ خوشبو ملتی ہے۔
تو جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کی جو ہے وضاحت فرمائی کہ اچھی مجلس کی مثال خوشبو کی طرح ہے، تو ایسے مومن جو ہے وہ ہمیشہ جس مجلس میں بھی ہوگا تو وہ خوشبو بکھیرے گا. تو جب وہ ان اخلاق ان آداب پہ عمل کرے گا تو وہ خود بخود جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے زیادہ قریب ہوتا جائے گا، اور وہ شریعت کو جو ہے وہ صحیح طور سے اپنانے والا بنتا جائے گا. تو اس کے بعد جو ہے اگر ہم آ جائیں اس پہ، تو پہلا جو ادب بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ الاول، کہ جو پہلی چیز ہے وہ کیا ہے کہ اذا لقیت مسلمن، کہ جب آپ مسلمان کسی سے ملیں تو سب سے پہلے آپ پہ کیا ہے کہ فسلم علیہ، تو آپ اس کو سلام کہیں. تو اب یہ سلام کیوں کہنا ہے اور کیسے کہنا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وَإِن سلم علیک، اور اگر آپ پہ سلام کہا جائے فقل، تو آپ نے جواباً کہنا ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ آپ پہ بھی اللہ کی طرف سے جو ہے وہ سلامتی جو ہے وہ نازل ہو. اچھا جی، اب اس کے بعد اس میں جو کچھ مسائل جو ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے. تو سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ اذا لقیت مسلما فسلم علیہ. تو اسلام کا یہ ادب ہے کہ آپ جو ہے وہ سلام کے ساتھ جو ہے وہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں. آپ سلام کے ذریعے جو ہے وہ بات کو شروع کریں کسی بھی مسلمان کو ملیں. تو یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سلام کرو چاہے کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے. آگے ہم اس پہ ڈسکس بھی کریں گے انشاءاللہ. تو اس کے بعد اس کا محل کیا ہے اذا لقیت مسلمن، کہ جب آپ مسلمان سے ملیں تو پہلی بات کیا واضح ہوگی کہ سلام کا تبادلہ جو ہے وہ مسلمانوں کا آپس میں ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ واللقیو، اور جو یہ ملاقات ہے وہ کیا ہے کہ یہ دو لوگوں کا یا دو سے زائد لوگوں کا آپس میں ملنا ہے. ٹھیک ہے، اور جب ایک ایک ملے گا تو وہ بھی سلام کہیں گے، جب ایک سے زیادہ لوگ آپس میں ملیں گے تو تب بھی وہ سلام کہیں گے. اس کے بعد یہ جو القاء ہے، یہ جو ملاقات ہے، یہ دو طرح کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ حقیقتاً ایک دوسرے کے آمنے سامنے موجود ہیں تو آپ ایک دوسرے کو سلام کہیں گے. دوسرا ہے عرفاً آپ کی ملاقات ہو رہی ہے. عرفاً ملاقات کیا ہے کہ آپ نے خط لکھا پرانے زمانے کے مطابق تو آپ ایک دوسرے کو سلام کہیں گے، اور اگر آپ موجودہ دور کے مطابق جو ہے وہ ٹیلی فون پہ گفتگو کر رہے ہیں، واٹس اپ کا میسج کر رہے ہیں، کوئی بھی کسی قسم کا وائس میسج کر رہے ہیں یا لکھ کے میسج کر رہے ہیں، تو اس میں بھی آپ سلام کہیں گے. اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ بھی شامل ہوں گی. اور پہلا جو حقیقی ہے تو اس کو حقیقی ملاقات ہوگی، اور دوسری جو ہے وہ حکماً جو ہے وہ ملاقات کہلائے گی، لیکن دونوں کے جو ہیں احکام جو ہیں وہ ایک جیسے ہوں گے. اچھا، اب اس میں یہاں پہ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی سلام کہتا ہے موبائل پہ آپ کو وائس میسج کرتا ہے تو کیا آپ بول کے جواب دیں گے؟ تو یہ ضروری نہیں ہے. اگر آپ نے اپنے منہ میں جواب دے دیا تو یہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی بول کے جواب دیتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے. اور اسی طرح لکھ کے کسی نے کہا ہے تو اس کو لکھ کے جواب دیں تاکہ آپ بھی اس سلام میں شامل ہو جائیں. اچھا جی، اس کے بعد اسی طرح ان چیزوں میں سے جو آگے ہم آتے جائیں تو اس کے بارے میں جو شرعی نصوص ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، کہ جب بھی تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو آپس میں سلام کرو، جو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے جو ہے وہ ایک برکت والی اور پاکیزہ چیز ہے، پاکیزہ تمہارے لیے تحفہ ہے. اور دوسری جگہ پہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا حَيَيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب بھی تمہیں کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر طریقے سے جواب دو یا ویسا ہی جواب لوٹا دو. یعنی ایک تو یہ چیز پتہ چلی کہ سلام کرنا یہ تحیہ ہے، تحفہ ہے ایک دوسرے کا مسلمان کے لیے. اور اس کے اگر ہم الفاظ پہ پہلے غور کریں تو کیا ہے السلام علیکم، کہ تم پہ اللہ کی طرف سے سلامتی ہو. ٹھیک ہے، یہ دعا ہے، اور اللہ سے سلامتی کا سوال کرنا یہ بہت ضروری ہے. تو جب ایک مسلمان دوسرے کو یہ دعا دے گا یہ سوچ کے کہ میں اس کے لیے سلامتی کی دعا کر رہا ہوں، تو خود بھی ثواب کمائے گا اور ایک دعا میں بھی شامل ہوگا، اور اس کے لیے بھی ایسے ہی دعا جو ہے اس کے مثل ہوگی. اور رحمت اللہ، اللہ کی طرف سے رحمت ہو. رحمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے رضامندی شریک حال ہو آپ کے، اور
جو ہے جب رحمت دور ہو جاتی ہے تو بندہ جو ہے اللہ کی ناراضگی میں چلا جاتا ہے، تو یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور برکاتہ، اور اس کی طرف سے برکات نازل ہوں۔ برکات کیا ہیں؟ کہ آپ کا ہر معاملہ جو ہے وہ خیر والا ہو جائے، اور جو ہے ہر معاملے میں آپ جو ہے وہ کسی قسم کے شر سے محفوظ رہیں، آپ کے ساتھ خیر ہی خیر ہو، تو یہ اللہ کی برکت ہے۔ تو تین دعائیں جو ہیں وہ ایک ساتھ جب مل رہی ہوتی ہیں تو ہم کئی بار دھیان نہیں دیتے، لیکن اگر دھیان دیں تو دیکھا جائے تو یہ کتنی اہم جو ہے وہ چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی لیے تحفہ قرار دیا ہے کہ تحفہ جب کوئی دے تو تم اس کو لوٹاؤ یا اس سے بہتر لوٹاؤ۔ تو اس کے بعد اگر اس کے صیغہ پہ غور کیا جائے تو سب سے پہلے تو ایک مسلمان جب دوسرے سے ملے تو دونوں میں سے جو پہل کرے تو زیادہ ثواب کا حقدار ہے، تو وہ السلام علیکم کہتا ہے، تو جواب میں سے وعلیکم السلام کہے، تو اب دونوں نے جو ہے وہ برابری کی سطح پہ ہیں، اگرچہ جس نے پہل کی اس کو ثواب ملے گا، لیکن اگر اس نے کہا السلام علیکم اور جواب میں آپ نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ کا ثواب جو ہے اس سے زیادہ ہو گیا۔ اور اس کی دلیل و حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ ذکر کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کے مراتب جو ہے حدیث کے مطابق جو بیان کیے، تو اس کے مطابق پہلا مرتبہ کیا ہے السلام علیکم، دوسرا مرتبہ کیا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور تیسرا مرتبہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس کے بعد جو کچھ لوگوں نے اضافہ کیا تو وہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ دعا ہے اور ایک عبادت ہے، تو اس میں اضافہ جو ہے اس کے لیے دلیل جو ہے وہ شرعن چاہیے۔ تو جو کچھ لوگوں نے اضافہ کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جنتہ حلال و جہنم حرام، یا اس طرح کی، تو وہ چیزیں جائز نہیں ہیں۔ ویسے آپ وہ دعائیں دے سکتے ہیں، لیکن سلام کے ساتھ اسے رکھنا یہ درست نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی یا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اختیار نہیں کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اس طرح جو ہے وہ آگے آ جائیں تو بہت سی احادیث ہیں اس کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان اس وقت تک نہیں لا سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کہ میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر وہ تم کرو تو تم آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ۔ پھر کہا کہ افشوا السلام علیکم، تو آپس میں سلام ایک دوسرے پہ کرنا جو ہے اس کو عام کر دو۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا کہ قال رجل یا رسول اللہ ای الاسلام خیر، کون سا اسلام سب سے افضل ہے، یہ اسلام میں کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، سلام کرنا جو تمہیں جانتا ہے اور جو تمہیں نہیں جانتا، دونوں پہ سلام کرنا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اگر ہم اس کی وضاحت تھوڑی مختصار میں کریں تو سلام کرنے میں پہل کرنا سنت ہے، اور جواب دینے والے پہ لازمی ہے کہ وہ جواب دے، وہ واجب ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ پورا سلام کہنا جو ہے وہ افضل ہے، لیکن اس کے الفاظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک ہے۔ اونچی آواز سے سلام کہیں تاکہ سننے والا واضح طور پہ سن لے۔ چھوٹا، اچھا، جو اللہ کے نبی نے باقی جو آداب بیان کیے تو آپ نے کیا فرمایا کہ چھوٹا جو ہے بڑے کو سلام کہے، ٹھیک ہے، الصغیر ولی الکبیر والمار ولی القائد والقلیل ولی الکثیر، ٹھیک ہے، جو ہے چھوٹا بڑے کو، اور جو پیدل ہے وہ بیٹھے ہوئے کو، ٹھیک ہے جی، اور جو تھوڑے ہیں وہ زیادہ کو، اور جو سوار ہے وہ چلنے والے کو سلام کہے۔ اور اسی طرح جب آپ کسی مجمع میں داخل ہوں تو سلام جو ہے وہ کہیں، ٹھیک ہے، مجلس میں آئیں تو سلام کہیں، جب اٹھیں تو تب بھی سلام کہیں، جیسے کہ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ اور اگر تھوڑی سی بھی جدائی ہوئی ہے تو آپس میں جب ملیں تو سلام کہیں، جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ سنت موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اسی طرح جو ہے اس کے فوائد کیا ہیں، تو یہ جب آپ ایک دوسرے کو بار بار سلام کہیں گے دل اور کو خالص کرتے ہوئے تو یہ محبت اور اخوت کی علامت ہے، جنت کے راستے کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افشوا السلام، کہ سلام کو پھیلاؤ تاکہ محبت عام ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ عبداللہ ابن عمر کئی بار بازار چلے جاتے تاکہ ہر ایک کو سلام کہہ سکیں۔ ٹھیک ہے، ادب المفرد میں اسے امام بخاری نے روایت لے کے آئے ہیں۔ اور اسی طرح حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ
السلام تطوع، سلام کرنا نفل ہے، والرد فریضہ، جواب دینا جو ہے وہ فرض ہے۔ تو اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے کہ من بدأک بالسلام، کہ جس نے تم پہ سلام کیا تو اس نے تمہیں عزت بخشی ہے، اور اگر تم نے جواب نہیں دیا تو تم نے اس کی اہانت کی ہے، اس کے ساتھ برا سلوک کیا ہے۔ اور تو باقی جو ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو یہ مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر آپ کے ساتھ آپ کی کولیگ جو ہیں غیر مسلم موجود ہیں تو ان کو اسلام میں ابتدا نہیں کی جائے گی۔ ہاں اہل کتاب میں سے کوئی اگر آپ کو سلام کہے تو جواب میں آپ اسے وعلیک کہیں گے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور اس کے بعد کیا خواتین مرد کو سلام کر سکتی ہیں؟ جی اگر کوئی فتنہ کھڑا نہ ہو رہا ہو تو کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن مثال کے طور پہ کوئی خاتون ہے، وہ عالم دین سے مسئلہ پوچھنے لگی ہے تو ابتدا سلام سے ہی کرے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن کوئی ایسا سلسلہ بن گیا ہے کہ جس کی وجہ سے دونوں میں قربتیں بڑھنے لگ جائیں اور آپس میں وہ محارم نہ ہوں، تو ایسی صورت میں سلام کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ فتنے کا سبب ہے، جیسا کہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اپنے فتویٰ میں اس کی بڑی وضاحت کی ہے۔ اور یہ کچھ جو ہیں وہ آداب ہیں، تو ان کو جو ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد آگے آ جائیں تو دوسرا جو ادب بیان کیا، تو وہ کہتے ہیں شیخ عثیمین حفظہ اللہ کہ اذا اردت الدخول علی احد فاستأذن، کہ جب بھی تم کسی کے اوپر جو ہے وہ داخل ہو، یعنی کہ کسی کے گھر جاؤ یا کسی کے مجلس میں جاؤ، تو اس سے جو ہے وہ اجازت طلب کرو، ٹھیک ہے۔ واقفا عن یمین الباب او یساری، تو اس وقت تم دروازے کے دائیں طرف کھڑے ہو یا بائیں طرف۔ فَإِنْ أَذِنَ لَكَ، اگر اجازت دے دی جائے، دخلت، تو تم داخل ہو جاؤ۔ وَإِنْ قِيلَ لَكَ ارجع فارجع، اور اگر کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو تمہیں چاہیے کہ وہ لوٹ جاؤ۔ تو یہ دوسرا قاعدہ جو ہے یہ شیخ حسین حافظہ اللہ نے بیان کیا، تو اس کے متعلق اگر ہم دیکھیں تو اس میں ٹوٹل 4 جو ہے مسئلے بیان کیے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اجازت لے کے داخل ہونا ہے، اور اجازت کہاں پہ لی جائے گی؟ کسی کے گھر کے باہر، کسی کمرے سے باہر، ٹھیک ہے جی۔ یہ نہیں کہ آپ اندر داخل ہو جائیں تو تب آپ نے اجازت لینی۔ اور دوسرا کہ اجازت لینا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ دخول کے وقت، تو اب اس میں آپ جو ہے دروازہ نوک کرنا، کسی کو موبائل پہ میسج کرنا، کسی کو کال کر کے پوچھنا، تو یہ سب اس کے ذرائع میں شامل ہیں۔ گلے سے جو ہے وہ کوئی آواز نکالنا، اگر آپ اپنے گھر میں یا کسی ایسے گھر میں داخل ہو رہے ہیں جہاں آپ کثرت سے آتے جاتے رہتے ہیں، تو ادھر جو ہے وہ اس طرح آپ طریقہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد اب اس میں اگر کچھ مسائل کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اس کے بارے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں کچھ احکامات نازل فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ ایمان والو اپنے گھر کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو اور ان کے اہل خانہ پر سلام نہ کہہ لو۔ تو یہاں پہ اللہ نے لفظ جو کلمہ استعمال کیا تو وہ ہے تستأنسوا۔ اس کے بارے میں جیسے مفسرین نے اور اردو میں ہمارے شیخ عبدالسلام بٹوی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ استئناس جو ہے یہ بڑا لطیف سا لفظ ہے، کہ جس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ایسا طریقہ جس سے اجازت لی جا سکے، جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوتے تو اس وقت وہ کھانس دیتے یا زور سے زمین پہ پاؤں مار دینا یا کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کر دینا۔ اور پھر اس کے بعد اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں بھی اجازت دیں، تو صحابی نے اللہ کے نبی سے سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اپنے گھر میں بھی اجازت سے داخل ہو۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اپنی جو ہے وہ بہن کو یا والدہ کو جو ہے وہ کچھ اور حالت میں دیکھو؟ حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ بیوی کے پاس بھی اچانک داخل نہ ہو، اس کو بھی کسی طریقے سے اطلاع دے دیں تاکہ وہ بھی جو ہے وہ تھوڑا بہت اپنے آپ کو سنبھال سکے، آپ کے لیے اپنے آپ کو جو ہے مزین کر سکے، اپنا لباس جو ہے آپ کے لیے جو ہے وہ پرکشش بنا سکے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ تو اس کے بعد اسی طرح دوسری جو چیز ہے بیان کی کہ واقفاً عن یمین الباب او یساری، کہ دروازے کے جو ہے وہ دائیں یا بائیں پہ کھڑے ہو، ٹھیک ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جاء رجل فقام علی باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستأنس،
یستأذن کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پہ آیا اور آپ سے اجازت مانگنا چاہی. فقام النبی عند الباب، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر آئے تو آپ نے کہا کہ ہاکذا ان وجہ الباب، دروازے کے سامنے اس طرح نہ کھڑے ہو. انما الاستئذان من اجل النظر، کہ اجازت مانگنا اصل میں کس لیے ہے کہ نگاہ کی تحفظ ہو جائے. تو یعنی کہ تھوڑا سائڈ وغیرہ پہ کھڑے ہو تاکہ اندر تمہاری نظر نہ پڑے. تو آج کل جو گھر ہیں اس میں تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی کمرہ ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے تو وہاں پہ سائڈ پہ ہو کے کھڑا ہونا چاہیے تاکہ آپ کے اندر نظر نہ پڑ سکے اور جو بھی شخص یا جو بھی ہے وہ اندر اپنا پردہ کر سکے. تو اس میں آگے جو کچھ اور چیزیں جن پہ غور کرنا چاہیے، تو کیا جو ہے وہ والدین کے کمرے میں بچے بغیر اجازت کے داخل ہو سکتے ہیں؟ نہیں داخل ہو سکتے. بہن بھائی ایک دوسرے کے کمرے میں بغیر اجازت کے داخل ہو سکتے ہیں؟ نہیں داخل ہو سکتے. والدین اپنے بچوں پہ بغیر اجازت کے داخل ہو سکتے ہیں، تو اگر وہ بالغ ہیں تو اصل تو یہ ہے کہ وہ داخل نہیں ہوں گے، لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ ہے، کوئی نگرانی کا، کوئی کسی چیز کا، تو وہ ان پہ بغیر اجازت کے داخل ہو سکتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ یاد رکھنا چاہیے، اور ان چیزوں کا گھر کے اندر کمروں میں جاتے وقت بھی خیال کرنا چاہیے اور کسی کے گھر میں داخل ہوتے وقت بھی خیال کرنا چاہیے. اور اس میں عرفی چیزوں کا بھی خیال کرنا چاہیے. جیسے آج کل طریقہ کار کیا ہے کہ آپ پہلے سے اطلاع دیں کہ ہم آپ کے گھر میں آ رہے ہیں، موبائل پہ میسج کر لیں یا کال کر کے ان کو اطلاع دیں کہ ہم آ رہے ہیں. تو اچانک کسی کے گھر پہ داخل ہونا یہ بھی درست نہیں ہے. اللہ کے نبی نے جو ہے وہ خاوند کو بھی منع کیا کہ اگر وہ رات کے وقت آئے تو اپنی بیوی پہ داخل نہ ہو، صبح تک رکے، صبح جا کے اس کے پاس داخل ہو، اور اگر کوئی طریقہ موجود ہو تو اس کو بتا دے کہ میں اس طرح جو ہے وہ آ رہا ہوں، یا کسی بھی طریقے سے اس کو اطلاع دے دے. اس کے بعد اسی طرح اجازت جو ہے وہ 3 بار طلب کی جائے گی، جیسا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ آئے، 3 بار دروازہ نوک کیا اور واپس چلے گئے. تو بعد میں انہوں نے ذکر کیا تو عمر نے کہا کہ یہ بات تم نے کہاں سے لی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنی ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی گواہ پیش کرو. سیدنا ابو خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ گواہ بنے کہ میں نے بھی اللہ کے نبی سے یہ بات سنی ہے. اور اللہ کے نبی کی حدیث کیا ہے کہ الاستئذان ثلاث، اجازت 3 بار ہے. فإن أذن لك وإلا فأرجع، اگر اجازت دی جائے تو بہتر ہے ورنہ تم لوٹ جاؤ. اور یہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث جو ہے وہ موجود ہے. اور پھر اسی طرح کیا بچے بھی اجازت لیں گے؟ جی، جو متمیز بچہ ہو، جو صحیح غلط کو سمجھنے لگ جائے تو وہ بھی اجازت لے گا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں ہی فرمایا کہ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُومَ، کہ جب تمہارے بچے جو ہیں بلوغت کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اجازت لیا کریں، جیسا کہ جو اس سے پہلے جو بڑے ہیں وہ بھی اجازت لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ کچھ چیزوں کا جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے. اچھا جی. اس کے بعد اسی طرح جب گھر میں داخل ہوں تو اگر وہ کوئی گھر والا پوچھے کہ آپ کون ہیں تو اس کو جواب دینا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے گھر گیا تو میں نے دروازہ جو ہے وہ کوئی کھٹکایا، جو کچھ اشارہ کیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ من کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ انا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ من انا، کہ یہ من انا کون ہے، کہ تم اپنا نام بتاؤ. تو واضح طور پہ اپنی پہچان جو ہے وہ بتانی چاہیے. اور یہ کال کرتے وقت بھی یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ اگر تو آپ کو پتہ ہے کہ جس کو میں کال کر رہا ہوں مجھے جانتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو کہانیوں میں نہ ڈالیں، ہاں جی مجھے پہچان لو یا یہ کر لو. تو یہ آداب کے خلاف ہے. اگر وہ آپ کو نہیں پہچانے گا تو آپ کے دل پہ بھی برا گزرے گا. تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ فوری طور پہ بتائیں کہ میں یہ بات کر رہا ہوں اور اس موضوع پہ آپ سے بات کرنا ہے. اور اسی طرح کال میں بھی یہ اصول یہی ہے کہ 3 بار آپ کال کریں، اگر جواب نہیں آتا تو پھر اس کے بعد آپ انتظار کریں. اور پھر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ وَإِنْ قِيلَ لَكَ ارْجِعْ فَارْجِعْ، تو اگر اجازت نہیں دی جا رہی تو لوگ واپس لوٹ جانا چاہیے. تو اس میں زیادہ فضیلت ہے. ٹھیک ہے. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہیں وہ یہ کام کیا کرتے تھے، بلکہ حتیٰ کہ کچھ صحابہ کے اقوال ہیں کہ کہا کرتے تھے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں کہ ہمیں اجازت نہ ملے تو ہم لوٹ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو ہم یہ بہتری جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اب ان قواعد کا فائدہ کیا ہے، ان آداب کا؟ تو اس سے آپ دیکھیں کہ نگاہ کی پاکیزگی ہے، نجی زندگی کی حفاظت ہے، دلوں کی سلامتی ہے، اور سماجی جو ہے وہ احترام بھی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے ان چیزوں کا جتنا خیال رکھیں گے تو اتنا بہتر ہے. یہاں پہ امام بخاری رحمہ اللہ کا وہ واقعہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان کی خدمت میں ان کا ایک شاگرد آیا اور دروازے پر کھڑے ہو کر
جو ہے وہ سانس کی آواز دی، اس طرح کی آواز دی۔ امام بخاری جو ہے وہ سمجھ گئے کہ کوئی باہر ہے تو پھر اس کو اجازت دی۔ تو اس طرح اگلے کو جو ہے دروازہ زور سے نہ کھٹکھٹایا جائے۔ اور اسی طرح یہ چیز بھی یہاں پہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وقت کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ کس وقت آپ کسی کے گھر میں جائیں یا کس وقت اس کو کال کریں۔ ہر وقت کال کرنے کا یا گھر میں داخل ہونے کا نہیں ہوتا ہے، خاص کر کے 3 اوقات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہے وہ واضح کر دیے کہ ظہر کے وقت، اور اسی طرح عشاء کے بعد، اور رات کے وقت جو ہے یہ جو 3 اوقات ہیں ان میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اس کے بعد جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ جیسے کہ میں نے بتا دیا کہ آپس میں گھر میں اگر جوائنٹ فیملی بھی ہے تو ایک دوسرے کے کمرے میں آپ بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے، خاص کر کے جب دروازہ وغیرہ بند ہو تو اجازت لیے بغیر کسی بھی وقت آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ اور باقی مسئلہ رہا خادمہ وغیرہ یا خادم کا، تو ان کو بھی اس چیز کی تربیت دینی چاہیے کہ وہ بھی اجازت لے کے داخل ہوں، اس کے بغیر داخل نہ ہوں۔ تو یہ کچھ جو ہیں وہ اصول و ضوابط ہیں اس حوالے سے۔ اس کے بعد آگے آ جائیں تو تیسرا جو قاعدہ ہے، تو شیخ حسیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ کھانے پینے کے متعلق جو ہے وہ قاعدہ ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں کہ الثالث سم اللہ فی ابتداء اکلک و شربک قائلا بسم اللہ وقل بیمینک وکل مما یلیک واذا فرغت فالعق اصابعک وکل الحمد للہ۔ تو کہتے ہیں کہ تیسرا جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی تم جو ہے وہ کھانا کھانے لگو تو اس کی ابتدا میں جو ہے اللہ کا نام لو، ٹھیک ہے، کھانے لگو یا پینے لگو، اور یہ بول کے جو ہے تم نے بسم اللہ کہنی ہے، اور پھر اس کے بعد اس طرح اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، ٹھیک ہے، اور جو اپنے سامنے ہے وہاں سے کھاؤ، اور جب تم کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو اپنی انگلیوں کو چاٹ لو، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اس کی حمد بیان کرو۔ اچھا جی، اس میں اب سب سے پہلا جو قاعدہ ہے کھانے پینے کے آداب میں سے، تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ حلال کھائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، کہ تم لوگ جو ہے وہ اللہ نے جو رزق دیا ہے طیب اور حلال چیزوں کو اس میں سے کھاؤ، اور اللہ کا شکر ادا کرو اس کی نعمتوں پہ، اگر تم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنے والے ہو۔ اور پھر سیدھا فرمایا کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور جو ہے فضول خرچی مت کرو، انہ لا يحب المسرفین، کیونکہ وہ اسراف کرنے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں پہ جو شیخ حسیمی حافظہ اللہ نے قاعدہ بیان کیا ہے، یہ اصل میں سب احادیث کے الفاظ ہیں، اور جو پہلی جو یہ حدیث جو ہے وہ بیان کی، یہ اصل میں جو ہے وہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ عمر بن ابو سلمہ، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زوجہ ہیں ام سلمہ، ان کے بیٹے تھے عمر، اور لیکن ابو سلمہ کی اولاد میں سے تھے جو کہ بعد میں شہید ہو گئے، تو ان کے یہ بیٹے تھے، تو یہ چھوٹے ہی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کے گھر میں اکثر آ جایا کرتے تھے۔ تو ایک بار یہ آپ کے گھر میں آئے تو کھانا کھانے لگے، تو انہوں نے کھانا جو پڑا تھا تو اپنے سامنے کے بجائے کسی دوسرے کے سامنے سے ہاتھ ڈال کے چیزوں کو پکڑنا شروع کر دیا۔ تو اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نصیحت فرمائی کہ سب سے پہلے کہ سم اللہ، کہ یا غلام، کیا بچے، یہاں پہ تو یہ پتہ چلا کہ آپ کی مجلس میں اگر کوئی چھوٹی عمر کے لوگ ہوں تو پیار کے ساتھ اگر کوئی غلطی کریں تو ان کو نصیحت کریں، انہیں سمجھائیں، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی اپنی اولاد ہو، کسی کو بھی خیر خواہی کے طور پہ اچھے الفاظ سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے اسے کہا کہ تم بچے جو ہے وہ کیا کرو کہ سب سے پہلے جو ہے یا غلام سم اللہ، اللہ کا نام لو، وکل بیمینک، اور اس کے بعد داہنی ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور جو اپنے سامنے ہے اس سے کھاؤ۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ جو ہے وہ پہلی جو اس قاعدے کا ادب کا حصہ شیخ حسیمی حافظہ اللہ نے بنایا وہ یہ ہے۔ تو اس میں جو بیان کی گئی ہیں چیزیں وہ اب کیا کیا ہیں کہ پہلا ادب تو یہ ہے کہ کھانے سے پہلے کیا کرنا ہے۔
تو کھانے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ دھو لیں اگر آپ کے لیے آسان ہے، اس کے بعد اللہ کا نام لیں، تیسرا بیٹھ جائیں۔ تو بغیر وجہ کے کھڑے ہو کے کھانا جو ہے یہ احادیث کا اگر استقراء کیا جائے تو یہ اچھا عمل نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو تو آپ کھڑے ہو کے کھا پی سکتے ہیں، تو بیٹھ جائیں، بیٹھ کے کریں۔ اور پھر اس کے بعد یہ تو ابتدائی قواعد ہو گئے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ جب کھانا ہے اس کے وقت کیا کرنا ہے؟ کل بیمینک، اور اسی طرح داہنے ہاتھ سے کھانا ہے اور اپنے سامنے سے کھانا ہے۔ یہاں پہ پھر یہ بات ہے کہ اللہ کا جو نام لینا ہے تو یہ کیا بسم اللہ پڑھنا ہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء دونوں اطراف میں گئے ہیں، جیسا کہ شیخ عثیمی حفظہ اللہ نے خود بھی بیان کیا ہے۔ تو لیکن اس میں جو ہے وہ خلاصہ یہی ہے، یہاں پہ چونکہ اللہ کا نام لینے کا کہا گیا ہے تو اللہ کا نام ہی لیا جائے گا، بسم اللہ ہی کہا جائے گا، کیونکہ جو مکمل بسم اللہ ہے وہ اللہ کے نبی نے، جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، کہ صرف قرآن کی صورتوں کی ابتدا میں ہے، یا آپ نے جو خطوط معاہدات لکھے ان کی ابتدا میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا۔ اس کے علاوہ جہاں پہ بھی بسم اللہ کا لفظ ہے تو اس سے مراد جو ہے وہ صرف بسم اللہ ہے، اور الرحمن الرحیم اس کے ساتھ ملانا جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ زیادہ قرائن کے قریب نہیں ہے، کہ اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کو آپ کوئی اس پہ رد نہیں کر سکتے، اس کو کوئی برا بلا نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد کھانے کے دوران داہنے ہاتھ کو استعمال کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو منع کیا کہ باہنے ہاتھ سے مت کھاؤ، اس سے شیطان کھاتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے تو اسی سے کھانا ہے، تو اللہ کے نبی نے اس کو باقاعدہ بد دعا دی، اور اس کے بعد وہ دائیں ہاتھ سے کھانے کے قابل نہ رہا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ حصہ وصول کر لیتا ہے جب آپ باہنے ہاتھ سے کھاتے ہیں، اور یہ سنت ایسی ہے جو کہ اب مفقود ہوتی جا رہی ہے، لوگوں کی اس کی طرف توجہ کرواتے رہنا چاہیے کہ وہ جو ہے وہ داہنے ہاتھ سے کھائیں تاکہ برکت جو ہے وہ شامل ہو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ کل مما یلیق، جو تمہارے سامنے سے ہے وہ کھاؤ۔ تو یہاں پہ بھی تفصیل ہے، اگر ایک ہی کھانا ہے تو پھر اپنے سامنے سے ہی کھائیں۔ اگر کھانے کی اقسام ہیں، مثال کے طور پہ ایک کے سامنے چاول پڑے ہیں، ایک طرف سالن پڑا ہوا ہے، ایک طرف روٹی پڑی ہے، ایک طرف رائتا پڑا ہے، اور اس طرح چیزیں ہیں، تو پھر آپ جو ہے وہ دیکھیں گے کہ میں نے کون سی چیز لینی ہے، تو آپ اس کو آسانی سے لے سکتے ہیں، لیکن اس کو کہہ کے۔ اور اسی طرح ایک ہی کھانا ہے اگرچہ، لیکن اس میں اصناف ہیں، یعنی کہ مثال کے طور پہ بریانی بنی ہوئی ہے، اس کے اندر آلو ہیں، اس کے اندر چکن ہے یا مٹن ہے، تو وہ مختلف اطراف میں بکھرا ہوا ہے، تو آپ اس کو اشارے کے ساتھ جس کے سامنے سے لینے لگے ہیں اسے کہہ کے اس کے سامنے سے لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِذَا فَرَغْتَ فَلْعِقْ أَصَابِعَكَ، کہ جب تم کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اپنی انگلیوں کو چاٹ لو۔ اور اس کے بارے میں جو حدیث آتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو انگلیوں کو خود چاٹا کرتے تھے، اور آپ 3 انگلیوں سے کھایا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی سنت یاد رکھنی چاہیے، چھوٹی اور انگوٹھے کو چھوڑ کے باقی 3 انگلیوں کے ساتھ آپ کھاتے تھے، لیکن اگر کوئی جو ہے ان 3 کے علاوہ بھی کھا لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی 3 سے آسانی سے کھا سکتا ہے تو یہ ذرا جو ہے اللہ کے نبی کی عادت پہ عمل ہو جائے گا، تو اس کا بھی ثواب ہے۔ یہاں پہ یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عادات میں اور سنت میں فرق واضح آپ کو رکھنا چاہیے۔ کچھ ہوتی ہیں عادات جو اللہ کے نبی کی عادات ہیں، جیسے کہ آپ کا چادر والا لباس کھلا ہوتا تھا، آپ کے سر پہ امامہ بندھا ہوتا تھا، تو یہ آپ کی عادات تھیں اپنی قوم کے مطابق۔ تو اس میں اصل سنت یہ ہے کہ آپ اپنی قوم کے مطابق عادت اپنائیں۔ مثال کے طور پہ آج کل ہمارے ہاں چاول جو ہیں وہ چمچ سے کھائے جاتے ہیں، تو آپ کسی جگہ پہ گئے سب چمچ سے کھا رہے ہیں، لیکن آپ کہیں جی میں نے تو ہاتھ سے کھانے ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ اپنی قوم کے عرف کو اپنا سکتے ہیں۔ ہاں، آپ اپنے گھر میں ہیں اور اپنے بے تکلف لوگوں کے درمیان ہیں، تو آپ اگرچہ وہ چمچ سے بھی کھا رہے ہوں تو آپ ہاتھ سے کھا لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ آپ ان کو تحریک بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو تمہیں نہیں پتا کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ ایک آنت سے کھاتا ہے، اور جو کافر ہے وہ 7 آنتوں سے کھاتا ہے، یعنی وہ بہت زیادہ کھاتا ہے۔ تو مومن ایک آنت سے کھاتا ہے کیونکہ اس کے کھانے میں برکت ہوتی ہے، وہ اللہ کا نام لیتا ہے اور داہنے ہاتھ سے کھاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا کہ اذا اکل احدکم طعاما فلا یمسح یدہ حتی
یلعقہا او یلعقاہا، کہ تم میں سے جب کوئی کھانا کھائے تو اس وقت تک جو ہے وہ اس کو ختم نہ کرے جب تک خود نہ چاٹ لے یا کسی کو چٹوا نہ لے، یعنی کہ میاں بیوی آپس میں یہ کام کر سکتے ہیں، یا کوئی اور جس کے ساتھ بچے کے ماں باپ چاٹ سکتے ہیں، یا بچہ ماں باپ کی ہاتھ وغیرہ چاٹ سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو ہے کھانے کے بعد کی دعائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ادھر یہاں پہ شیخ حسیمی نے بھی فرمایا کل الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ یہ دعائیں کثرت سے ہیں، اگر کوئی اکیلا الحمدللہ بھی کہہ دیتا ہے تو کافی ہے، لیکن جو ہے وہ جتنی اچھی دعائیں پڑھے گا اتنا زیادہ اچھا ہے۔ تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا يرضى عن العبد ان يأكل الاكل فيمحضه علیہ او یشرب شربتا فیحمدہ علیہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ راضی ہو جاتے ہیں کہ جب وہ کوئی کھانا کھاتا ہے تو اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اور جب وہ کچھ پیتا ہے تو اس پہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے، اور پھر اتنی دعائیں ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغ وجعل لہ مخرجا، اور اسی طرح الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ تو یہ چیزیں کہنی چاہیے۔ اب اگر کوئی بسم اللہ کہنا جو ہے کھانے کے دوران بھول گیا ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ کھانے کے درمیان میں جو ہے بسم اللہ بھی کہہ سکتا ہے، یا بسم اللہ اولہ و آخرہ بھی کہہ سکتا ہے، جیسے کہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہی اس میں کچھ سنتیں ہیں۔ باقی کھانے پینے میں اسراف سے بچنا چاہیے، جیسا کہ اوپر ہم نے آیت بھی پڑھی، تو کھانا اپنے مطابق بندہ پلیٹ میں یا برتن میں ڈالے اور اس کو مکمل ختم کرنے کی کوشش کرے، اگر نہیں ہو رہا تو اور بات ہے، لیکن بغیر وجہ کے زیادہ کھانا لے کے اس کو ضائع کرنا، یہ اللہ کی نعمتوں سے اسراف اور ناشکری ہے۔ تو کھانا اتنا ہی، اگر آپ نے زیادہ کھانا لے لیا ہے اس میں سے تھوڑا سا حصہ نکال کے وہ کھائیں، اور حاجت ہوتی ہے تو اس میں سے لیں، یہ نہیں کہ پورے برتن کو آپ خراب کر دیں اور بعد میں وہ کھانا جو ہے وہ ضائع ہو جائے۔ اور اسی طرح مل کے کھائیں، اس میں برکت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 کا کھانا 3 کے لیے، 3 کا 4 کے لیے جو ہے وہ کافی ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک ہی برتن میں سے کھایا جا سکتا ہے، کوئی اور مسئلہ ہے تو ایک برتن میں سے نکال کے سب اپنے اپنے برتن پلیٹ میں ڈال کے کھا سکتے ہیں، تو ان چیزوں میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ اپنی قوم کے مطابق، عرف کے مطابق ان چیزوں کو اپنانا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ چوتھا قاعدہ جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکلم بالطیب القول فی خیر واخفض صوتک متمہلا فی حدیثک وانصت لمن کلمک مقبلا علیہ ولا تتقدم بین یدی الاکبر بالکلام۔ تو سب سے پہلے کہا کہ اچھے نرم نفع بخش اور سچ کلام کرو، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد کہ اپنی آواز کو جو ہے وہ نرم رکھو اور آہستہ رکھو، اور جلد بازی جو ہے وہ اپنی بات میں نہ لے کے آؤ، ٹھیک ہے، اور جب کوئی بات کر رہا ہو تو دھیان سے اور متوجہ ہو کے سنو، اور کسی کی بات کو کاٹو نہ، اور بزرگوں سے پہلے بات مت کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں جو ہیں اللہ تعالی جو ہے شیخ حسیمی نے اکٹھی کی ہیں، اور اس میں سے ہر ایک پہ نص جو ہے قرآن سے یا سنت سے موجود ہے۔ سب سے پہلے کیا کہا کہ تکلم بالطیب القول فی خیر، کہ خیر والی بات کرو، اور جو ہے وہ اچھے طریقے سے بات کرو، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں سے جو ہے وہ اچھی بات کرو، اچھے انداز میں بات کرو۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس یوم آخرت پہ ایمان لاتا ہے تو وہ اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے، ٹھیک ہے۔ آگے حدیث پہ ہم ذکر بھی کریں گے۔ پھر کہا کہ وقف الصوت، اور یہ لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحت تھی کہ اپنی آواز کو کیا کرنا ہے؟ نیچا رکھنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اونچے اونچے آواز میں بولنا، کہہ لگانا، یہ چیزیں جو ہیں یہ زیب نہیں دیتی ایک اچھے آدمی کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ آوازوں میں سے سب سے بری جو آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ ان چیزوں سے جو ہے وہ انسان کو بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ متمہلا فی حدیثک، ٹھیک ہے، کہ جب یہ بات کرے تو جلد بازی جو ہے وہ مناسب چیز
نہیں ہے، ادھر ادھر کی بات یہ یوں کرنا جو ہے یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ وَانصِتْ لِمَنْ كَلَّمَكَ، کہ جو تم سے بات کر رہا ہو اس کی بات کو غور سے سنو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کیا مقبلًا علیہ، اس کا جو ہے وہ اس کی بات کو قبول کرو، یہ ادب ہے، تواضع اور ادب ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ولا تقاطع، اور بات کو کاٹنا بھی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اس پہ آگے ہم آ جائیں تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، سورۃ الحجرات میں۔ تو یہ اصل میں تو اللہ کے نبی کے لیے ادب بیان کیا گیا کہ آپ کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ادب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سکھلا دیا کہ بڑے کے سامنے ایسے بات نہیں کرنی۔ آپ کسی عالم کے پاس ہیں، آپ اپنے سے بڑی عمر کے آدمی کے پاس ہیں، اس کے سامنے چلا کے بات کرنا یا بدتمیزی میں بات کرنا، یہ بات درست نہیں ہے اور یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اس کے پھر اسی طرح جو ہم نے کہا کہ من کان یؤمن بالیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے تو اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اور پھر اسی طرح جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی بات کرتا تو آپ پوری توجہ سے اس کی طرف چہرہ کر کے اس کی بات کو سنا کرتے تھے۔ اور اسی طرح حدیث میں کیا آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے بارے میں کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو کوئی بڑھیا عورت بھی بلا لیتی کہ مدینہ کی فلاں گلی میں میری بات سنیں، تو اللہ کے نبی اس کی بات سنا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اللہ کے نبی کا اخلاق ہے۔ اور اسی طرح سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ ان من اجلال اللہ اکرام ذی شیبۃ المسلم، کہ جو ہے وہ اللہ کی تعظیم میں یہ بھی شامل ہے کہ مسلمانوں کے بڑوں کی عزت کی جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے بڑے کی بات کو، چھوٹے کی بات کو، ہر ایک کو جو ہے وہ غور سے سنیں۔ اور اسی طرح بات کو کاٹا نہ جائے، تو یہ ادب کے خلاف ہے کہ کوئی بات کر رہے آپ درمیان میں اپنی بات شروع کر دیں، تو یہ مجالس کے عرفی ادب کے بھی اور شرعی ادب دونوں کے یہ چیز کیا ہے، خلاف ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اس کے بعد اسی طرح کہ بڑا جب بات کر رہا ہو تو چھوٹا اس دوران جو ہے بات نہ کرے، اس پہ بھی میں آپ کو جو ہے وہ بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کا جو ہے وہ گفتگو کرتے وقت جو ہے وہ خیال رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو بڑا ہے اس کے بارے میں شیخ عثیمین حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ دو قسم کا ہو سکتا ہے۔ ایک جو ہے وہ اقدار میں بڑا ہے، جیسے اس کے پاس کوئی عہدہ ہے یا وہ عالم دین ہے، اور دوسرا جو ہے جو عمر میں بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اصل تو یہ ہے کہ اس میں قاعدہ تو یہ ہے کہ دونوں کا احترام کرنا ضروری ہے، لیکن ان میں سے جو عالم دین ہے اور وہ بڑا جو خیر والا ہے، نیک ہے، تو اس کے سامنے جو ہے اونچی آواز میں بات کرنا یا بدتمیزی کرنا یہ درست بات نہیں ہے۔ ان چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد پانچواں جو قاعدہ ہے وہ کیا ہے کہ مصنف جو ہیں شیخ صالح عثیمین حفظہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ اذا اتیت مسجعک فتوضأ ونم على شقك الایمن واتل آیت الکرسی مرة واجمع کفیک واقرأ فیہما سورة الاخلاص والمعوذتین وانفث فیہما وامسح بہما ما استطعت من جسدک تفعل ذلك ثلاثا، ٹھیک ہے جی۔ کہ کیا کہتے ہیں کہ جب سونے کے لیے آؤ، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے کیا ہے، وضو کرو، اور اس کے بعد کیا ہے کہ وَنَمْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ، اپنے دائیں پہلو پہ سوئیں، ٹھیک ہے۔ وَاتْلُ آیت الکرسی مرتن، ایک بار آیت الکرسی پڑھیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ وجمع کفیک، ہتھیلیوں کو جوڑ کے، وقرا فیہما سورۃ الاخلاص والمعوذتین، تو سورۃ الاخلاص اور معوذتین کون سی صورتیں ہیں، فلق اور ناس، جو آخری تینوں صورتیں ہیں، ان کو اپنی ہتھیلیاں جوڑ کے پڑھیں، اور پھر اس کے بعد وانفث فیہما، آپ پھونک ماریں، ٹھیک ہے، اور پھر جسم پہ جہاں تک ہو سکے یہ کریں، اور یہ 3 بار کام کرنا چاہیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ سونے کا آداب بیان کیے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت تھی کہ آپ وضو کر کے رکھتے تھے، اور خاص کر کے رات سونے سے پہلے وضو کیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ان سنن مفقودہ میں سے ہے جو ہمارے ہاں مہجورہ ہیں، چھوڑ دی گئی ہیں۔
تو سونے سے پہلے بھی وضو کرنا چاہیے، جیسے نماز کے وضو کی عادت ہے اس طرح اس وضو کی بھی عادت ڈال لینا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہا کہ دائیں پہلو پہ جو ہے وہ سونا چاہیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے دائیں پہلو پہ سوتے تھے۔ حدیث میں یہ حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برا بن عازب کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اذا اتیت مسجعک فتوضا ووضوءک للصلاۃ، کہ جب تم اپنے جو ہے وہ بستر پہ آؤ تو وضو کرو جیسے تم اپنی نماز کا وضو کرتے ہو۔ ثم اضطجع علی شقک الایمن، اس کے بعد اپنے داہنے پہلو پہ سو جاؤ، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے دعا سکھائی کہ دعا پڑھو کہ اللہم اسلمت نفسی الیک، طویل دعا ہے، تو یہ بھی دعا ہے اللہم باسمک اموت واحیا، اللہ میں تیرے نام کے ساتھ جو ہے وہ مرنے والا ہوں اور اسی سے اٹھنے والا ہوں، اٹھتا ہوں یا مرتا ہوں۔ تو یہ نیند کو جو ہے وہ شرن جو ہے وہ عارضی موت بھی کہا گیا ہے، تو اس لیے اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھلائی تھی۔ اس کے بعد آپ جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بارے میں حدیث کیا آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اویت الی فراشک، جب تم اپنے بستر پہ آؤ، فقرأ آیت الکرسی، تو آیت الکرسی پڑھو، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح، تو یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے جو ہے وہ کافی ہو جائے گی، تم ضائع نہیں ہوگی، کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور شیطان صبح تک تمہارے پاس نہیں آ سکے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آیت الکرسی پڑھنی۔ اس کے بعد اگلی چیز کیا ہے، تین جو قل جن کو ہم کہہ دیتے ہیں یا معوذات کہہ دیں یا سورۃ الاخلاص اور معوذتین کہہ دیں، تو ان کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اور پڑھنا کیسے ہے کہ اپنی جو دونوں ہتھیلیاں ان کو اکٹھا کرنا ہے، اور پھر ان کو جو ہے پھونک مارنا ہے، اور ہر بار پڑھ کے جو ہے پھونک مارنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ ان کو کس ترتیب سے پڑھنا ہے، سب سے پہلے قل هو اللہ احد، پھر قل اعوذ برب الفلق، اور پھر قل اعوذ برب الناس، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس کے حوالے سے ہے۔ تو یہ کچھ سنتیں ہیں، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مزید سنت سکھائی وہ کیا ہے کہ 33 بار اللہ اکبر، 33 بار سبحان اللہ، اور 33 بار کیا کرنا ہے جو ہے وہ 34 بار اللہ اکبر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس سے جو ہے انسان کو تھکاوٹ بھی ہو تو وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اسی طرح اکثر جو ہے وہ انسان صبح کے لیے بھی اٹھ جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے وقت وہ سویا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آ گیا چھٹا قاعدہ، تو کیا ہے کہ اذا عطست فغطی وجہک بیدک او بثوبک واحمد اللہ، فإن شمتک احد فقال یرحمک اللہ فقل یہدیکم اللہ یصلح بالکم۔ تو یہ چھٹا قاعدہ ہے جو کہ چھینک کے متعلق ہے۔ تو دیکھیں اسلام کس قدر جو ہے عمدہ دین ہے کہ چھینک کے بھی آداب بیان کر دیے، ٹھیک ہے جی۔ تو کیا کہا کہ اذا عطست، جب تمہیں چھینک آئے، فغض وجہک بیدک او بثوبک، تو اپنے چہرے کو ہاتھ یا کپڑے سے ڈھانپ لو، ٹھیک ہے، او احمد اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو، ٹھیک ہے، فإن شمت کا احد فقال یرحمک اللہ، پھر اگر کوئی تمہیں جواب دے تو تم جواباً کیا کہو، یرحمک اللہ، اور پھر وہ اگر یرحمک اللہ کہے تو تم نے جواب میں پھر کیا دعا دینی، یصلحکم اللہ یہدیکم اللہ یصلح بالکم، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں ہدایت دے، تمہارے حالات جو ہیں وہ درست کر دے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بارے میں جو ہے وہ حدیث کیا ہے کہ اذا اطیس احدکم فلیقل الحمد للہ ولیقل لہ اخوہ او صاحبہ یرحمک اللہ، کہ جب کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے، تو جواب میں اس کا بھائی یا ساتھی جو ہے وہ کیا کہے کہ اللہ تم پہ رحم کرے، اور پھر جب وہ یہی دعا دے تو وہ جواب میں کیا کہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے جو ہے احوال درست کر دے۔ اس کے علاوہ کوئی دعا جو ہے وہ دینا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس کے علاوہ جو ہیں وہ دعائیں جو ہیں وہ کوئی ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح جب چھینک آئے تو اپنے منہ کو ڈھانپ لینا چاہیے، تو حدیث میں آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا عطس وضع یدہ او ثوبہ علی فی وخفض بها صوتہ، ٹھیک ہے،
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب چھینک آتی تو آپ اپنے ہاتھ پر منہ پر ہاتھ یا کپڑا رکھتے اور اپنی آواز کو ہر ممکن طور پہ پست کر لیتے. اسی طرح نماز کے دوران جو ہے وہ ٹھیک ہے جی. تو نماز کے دوران اگر آپ کو چھینک آتی ہے تو اس پہ دو علماء کی دونوں رائے ہیں کہ الحمدللہ اس پہ کہا جائے یا نہیں. کچھ علماء کہتے ہیں کہ الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ جو ہے کلمات یہ نماز کے ہی کلمات ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن جو جواب دینے والا ہے اس پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ وہ نہیں کہا جا سکتا. کہ آپ کو چھینک آئی ہے، آپ نے الحمدللہ اونچی آواز میں اگر کہہ دیا تو جواب میں کوئی جو ہے نماز کے دوران جواب نہیں دے گا. اور آپ نے اگر کہہ دیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ نے نہیں کہا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد اگر کسی آدمی کو 3 سے زائد بار چھینک آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ چھینک اس کی نارمل نہیں ہے، بلکہ یہ کس کی طرف سے ہے، یہ اس کو بیماری ہے. اور یہاں پہ یہ حدیث بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو چھینک ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، جو جمائی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے 3 سے زیادہ بار آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فَإِن زَادَ عَلَى ثَلَاثٍ فَهُوَ مذکوم. تو اگر 3 سے زائد بار آئی تو اس کو کیا ہے، اس کو نزلہ زکام ہے یا وہ بیمار ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیز جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے. اور اسی طرح مجلس میں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ آپ اپنا چہرہ پھیر لیں. سب کے درمیان اگر بیٹھے ہیں تو چھینک ان کے سامنے نہ کریں. بے شک آپ نے کوئی کپڑا، ٹیشو یا ہاتھ آگے کر بھی لیا ہے تو سائڈ کی طرف منہ کر لیں یا جلدی سے اٹھ جائیں. اس میں یہ زیادہ خوبصورتی ہے اور زیادہ اچھی بات ہے کہ آپ کسی کو تکلیف میں نہ ڈالیں. اس طرح اپنی آواز کو ہر ممکن طور تک پست کرنے کی کوشش کریں، جیسے اللہ کے نبی کی بھی سنت آتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزوں کا جو ہے وہ دھیان رکھنا چاہیے. اس کے بعد اگلا جو ہے وہ ہے 7واں قاعدہ، اور یہ کیا ہے، یہ ادب ہے جو ہے تصاعب جمائی کے بارے میں. ٹھیک ہے. اور کیا کہتے ہیں مصنف حافظہ اللہ شیخ حسیمی، السابع رد التصاعب ما استطعت وامسک بیدک علی فیک ولا تقل آ. ٹھیک ہے. کہ رد التصاعب کے جمائی کو جو ہے وہ روکو، مستطاعت جہاں تک تم طاقت رکھتے ہو، وامسک بیدک علی فیک اگر جمائی آ جائے تو منہ پر ہاتھ رکھو، ولا تقل اور اس طرح کی آوازیں والی نہ نکال لو. ٹھیک ہے جی. تو جمائی جو ہے یہ جیسا کہ میں نے پہلے حدیث بتلائی کہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا تصاعب احدکم فلیمسک بیدہ علی فیہ. ٹھیک ہے. ان میں سے کسی کو جمائی آئے تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے. فإن الشیطان یدخل، کیونکہ شیطان اس میں داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان اللہ یحب العطاس، اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے، ویکرہ التصاعب اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے. فإذا تصاعب احدکم، اگر تم میں سے کوئی جو ہے وہ جمائی لے، فلیردہ ما استطاع، تو اس کو ہر ممکن روکنے کی کوشش کرے. وإن قال ضحک الشیطان من، اگر وہ کی آوازیں نکالے گا تو شیطان اس پر ہنستا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایک تو عمومی طور پہ یہ قاعدہ رکھنا چاہیے کہ جمائی بندہ نہ لے، روکے اسے. اور دوسرا جو ہے اس کو اپنا منہ چھپا کے رکھے، اس کے اوپر جو ہے ہاتھ کی جو ہے وہ الٹا حصہ جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے. تو اس کے بعد اگر نماز کے دوران جمائی آئی ہے، جیسے ہم لوگوں کو اکثر آنے لگ جاتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا تصاعب احدکم فی الصلاۃ فلیمسک بیدہ فإن الشیطان یدخل، کہ جب کوئی نماز میں جمائی لے تو منہ پر ہاتھ رکھے، کیونکہ شیطان اگر وہ ہاتھ نہیں رکھے گا تو اندر آ جائے گا. تو یہاں پہ فوراً لوگ کہتے ہیں کہ شیطان کیسے آ سکتا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں. ٹھیک ہے. وہ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں آ سکتا تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اچھا جی. ابن سیرین رحمہ اللہ کا یہاں پہ ایک اثر جو ہے وہ میں نقل کر دوں کہ ان کی مجلس حدیث میں جب کسی کو جمائی آتی تو اپنے امامہ یا چادر سے منہ لپیٹ لیتا تھا کہ زبان یا آواز ظاہر نہ ہو. اور وہ کہا کرتے تھے کہ ھذا ادب المتعلم مع العلم، کہ یہ
طالب علم کا جو ہے وہ علم کے ساتھ جو ہے وہ ادب ہے کہ وہ جماعی کو روکے اس مجلس کے دوران، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فضیل بن عیاض کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کثرت التصاعب فی المجالس دلیل علی غفلت القلب، کہ مجلس میں کثرت سے جماعیاں آنا دل کی غفلت ہے، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجِدُهَا منفردن، تو اس طرح شیطان جو ہے وہ اپنا موقع بناتا ہے۔ اسی طرح سفیان ثوری رحمہ اللہ جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ استحیی ان یضحک منی الشیطان، کہ مجھے اس چیز کی شرم آتی ہے کہ میری وجہ سے شیطان ہنسے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جماعی جب آتی ہے تو وہ ہنستا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بڑا اہم قاعدہ ہے جس میں عام مجلس کا بھی عرفی لحاظ سے بھی آپ کو فائدہ ہے کہ آپ اپنی ان چیزوں کو روکیں، چھین کسی کے سامنے نہ لیں، اور جماعی جو ہے وہ اس کو ہر ممکن طور پر روکیں۔ کئی بار کیا ہوتا ہے منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے یا کوئی اور ایسا معاملہ ہوتا ہے، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ خطرناک ہو جاتی ہیں، وہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، تو جو زیادہ لے گا تو اتنی اس پہ غفلت اور سستی چھاتی جائے گی، جو روکے گا اس کی اتنی جو ہے وہ طبیعت حشاش بشاش رہے گی، اور خاص کر کے نماز میں جو ہے اس کو روکنا بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد 8ویں چیز ہے وہ ہے مجالس کے آداب۔ تو کیا کہتے ہیں شیخ حسیمی رحمہ اللہ حفظہ اللہ کہ اذا انتہیت الی مجلس فسلم، کہ جب مجلس ختم کر لو تو جو ہے وہ مجلس ختم ہو تو تم اس کو سلام کرو، وجلس حیث ینتہی المجلس، تو مجلس میں وہیں بیٹھ جاؤ جہاں مجلس کا اختتام ہو رہے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں تو اندر نہ گھسو، جہاں پہ جگہ ملتی ہے وہیں پہ بیٹھ جاؤ۔ ولا تجلس بین الشمس والظل، اور دھوپ اور سائے کے درمیان میں نہ بیٹھو کہ آدھے دھوپ میں ہو آدھے سائے میں ہو، تو ایسے مت بیٹھو، یا مکمل دھوپ میں بیٹھو یا مکمل چھاؤں میں بیٹھو۔ ولا تفرق بین اثنین الا باذنہما، ٹھیک ہے جی۔ اور تم میں سے جو ہے وہ مجلس میں کوئی بھی دو گروہ جو ہیں وہ آپس میں الگ ہونا ہو تو اجازت جو ہے وہ ضروری ہے ان کی آپس میں۔ وَإِذَا تُقِمْ أَحَدٌ مِّن مجلسی، تو اگر کسی کو جو ہے مجلس میں اس کی جگہ سے جو ہے وہ بالکل نہ ہٹاؤ، ٹھیک ہے۔ وَافْسَحْ لِمَنْ دَخَلَ، اور جو بھی نیا آئے اس کے لیے اس کو فصیح کر دو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي، اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور کرو، ٹھیک ہے۔ وَأَقَلَّ كَفَّارَتَهُ، اور آخر میں جو ہے اس کا کفارہ ضرور ادا کرو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو ہے وہ بہت سے اس میں مسائل آگے۔ سب سے پہلے تو جب مجلس میں آؤ تو سلام کہنا چاہیے، جب بھی آپ کسی مجلس میں شریک ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی کہ آپ سلام کہا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ حدیث میں کیا آتا ہے کہ استقبل المجلس بالسلام فإن السلام مفتاح المجلس، کہ مجلس میں داخل ہوتے وقت سلام کرو، کیونکہ یہ سلام ہی جو ہے وہ مجلس کا دروازہ ہے، یعنی تمہارے لیے یہ دروازہ ہے کہ تم مجلس میں شریک ہو جاؤ۔ جب سلام کہو گے تو سب متوجہ ہو جائیں گے اور وہ بتا دیں گے کہ تم اس مجلس میں تمہیں آنا چاہیے یا نہیں۔ اور پھر اسی طرح اس میں گھس کے نہ بیٹھیں، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں۔ اذا جلس احدکم فی المجلس فلیدبر مقامہ ولا یراقب جلسۃ غیر، ٹھیک ہے۔ اپنی مجلس میں بیٹھو تو اپنی جگہ کا جو ہے وہ انتظام کرو، دوسروں کی مجلس میں جگہ پہ نظر مت جماؤ کہ یہ ابھی اٹھے تو اس کی جگہ پہ میں بیٹھ جاؤں، اس نے ٹیک لگائی ہوئی ہے پلر والی جگہ پہ بیٹھا ہے یہاں پہ میں بیٹھ جاؤں، بلکہ جہاں جگہ ملے وہاں پہ خاموشی سے بیٹھ جانا چاہیے، اور مجلس کے آخر میں آئے ہیں تو آخر میں ہی آپ کو بیٹھنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو ہے وہ ولا تجلس بین الشمس والظل، تو جو دھوپ اور چھاؤں ہے ان کے درمیان میں ہو کے تمہیں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو یہ بڑا اہم جو ہے وہ قاعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو جو ہے وہ سمجھ لینا چاہیے، یہ کیوں کہا ہے مصنف نے۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ حدیث آئی ہے اس کے بارے میں، ٹھیک ہے، کہ ابن ماجہ میں کہ اس سے منع کیا گیا ہے اور اس کی اسناد حسن ہے۔ اور ایک اور حدیث آئی ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ اس طرح کی مجلس شیطان کی ہوتی ہے، لیکن وہ حدیث جو ہے وہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ کیوں کہا کہ جہاں پہ جگہ ملے تو وہاں پہ بیٹھ جاؤ، تو یہ مجلس کے آداب میں سے، اگر آپ ادھر آ کے گھسیں گے سب کو ڈسٹرب کریں گے، مثال کے طور پہ علمی مجلس ہے، کوئی عالم درس دے رہا ہے تو سب کی توجہ ادھر عالم کی طرف سے ہٹ کے آپ کی طرف ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو یہ مجلس کے خلاف ہے۔ اور
پھر فرمایا کہ ولا تفرق بین اثنین الا باذنہما، ٹھیک ہے، تو اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے درمیان تفریق مت ڈالو، ٹھیک ہے، تو ان میں اس وقت تک نہ بیٹھو جب تک کہ تم اجازت نہ لے لو، نہ ان سے جدا اس وقت تک ہو جب تک ان سے اجازت نہ لے لو، ٹھیک ہے، اور جو ہے ولا تقم احدا من مجلسی ہی، کسی کی جو مقام ہے اس پہ جو ہے مت بیٹھو، اس پہ نگاہ نہ رکھو، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور پھر کہا کہ وفسع لمن دخل، اور اگر کوئی جگہ تنگ ہے، کوئی نیا آیا ہے تو اس کے لیے جگہ بناؤ، اور یہ قرآن مجید کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مجادلہ میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، کہ جب ایمان والو تمہیں کہا جائے کہ مجلس میں کھل جاؤ تو کھل جاؤ، ٹھیک ہے، پھیل جاؤ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں جو ہے وہ تمہارے اندر کشادگی پیدا کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ حصی طور پہ آپ اس کو توسیع کریں، کشادہ کر دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ دل میں کشادگی محسوس کریں، اپنے دل پہ بوجھ مت سمجھیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَاذْكُرِ اللَّهَ فِيهِ، اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے آپ ضرور کریں، اور یہ اس لیے ہے کہ تاکہ آپ کی مجلس جو ہے وہ مبارک مجلس بن سکے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنی جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن ہر وہ مجلس لوگوں کے لیے باعث حسرت ہوگی اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے مجلس کی ابتدا، اختتام اور درمیان میں اللہ کا ذکر اور اس کے دوران بھی کرتے رہیں، تاکہ وہ مجلس آپ کے لیے باعث حسرت نہ ہو اور اس کا کفارہ جو ہے وہ ادا ہوتا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم گنا کرتے تھے اللہ کے نبی ایک مجلس میں 70 سے 100 بار استغفار کر لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ مجلس کے دوران اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ان کلمات کا ورد کرتا رہنا چاہیے تاکہ ثواب میں بھی ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا رہے، اور مجلس میں جو ہے وہ کسی کی برائی کرنا ظاہری بات ہے کہ وہ غلط ہے۔ جب اللہ کا ذکر ضروری ہے تو اس کا مراد یہ ہے کہ شیطان کی جو ہے باتوں پہ عمل کرنا وہ بھی غیر درست ہے، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، بہتان تہمت لگانا، آپس میں مسلمانوں کے تعلقات خراب کرنا، تو یہ سب مجالس کے آداب نہیں ہیں، اور اسلامی تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد آخری چیز کیا فرمائی کہ وہ کفارہ اس کا کیا ہے کہ کیا پڑھو دعا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، کہ اللہ تیرے لیے ہی ساری قسم کی جو ہے پاکی اور پاکیزگی ہے، ٹھیک ہے، تیری ہی حمد ہے، اور میں تیرے اکیلے کا جو ہے معبود برحق ہونے کا اقرار کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں تجھ سے توبہ اور تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ان چیزوں کا اس میں خیال رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، مجلس کے آداب میں سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد اسی طرح کچھ اگر آثار ہم دیکھ لیں تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ مجلس میں داخل ہوتے تو پہلے سلام کرتے اور آخر میں ایسی دعا پڑھتے جس سے گناہ معاف ہو جاتے، تو یہ دعا وہی ہے۔ سفیان ثوری کے بارے میں کیا آتا ہے کہ مجلس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا اور صحیح طریقے سے بیٹھنا یہ سلف صالحین کی صفات میں سے تھا۔ اور اسی طرح حسن بصری رحمہ اللہ کا ہے قول کہ مجلس میں ہر شخص کا حق رائے اور آرام برقرار رکھا جائے اور اللہ کے ذکر سے دل کو تسلی دی جائے، ٹھیک ہے جی۔ خلاصہ کیا ہے کہ مجلس میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا ہے، بیٹھنے کا مقام عقل مندی سے منتخب کرنا ہے، نئے آنے والوں کے لیے جگہ رکھنا ہے، نہ صرف یہ سماجی روابط اور محبت کو فروغ دیتا ہے بلکہ مجلس کو بھی منظم اور پرسکون رکھتا ہے۔ اس کے بعد عدم تداخل اور احترام، دوسروں کے درمیان مداخلت نہ کریں، بزرگوں کو ترجیح دیں، جہاں پہ جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں، اندر گھسیں نہ، خاص کر کے جیسے کہ جمعہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو جمعے میں آیا بعد میں اس نے صفیں پھلانگی تو گویا وہ جہنم کا پل کراس کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس طرح مجلس میں اللہ کا ذکر جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ آپ کی مجلس جو ہے وہ خیر والی رہے، اور شر جو ہے اس کی آپ معافی مانگتے رہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کی پرائیویسی کا خیال رکھیں، دو لوگ مجلس کر رہے ہوں تو ان کی اجازت کے بغیر ان میں نہ گھسیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ گروپ
جو ہیں میسیجز کے، واٹس ایپ کے، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، ادھر بھی مجلس کے یہی احکام لاگو ہوں گے کہ آپ واٹس ایپ میں کسی کے ساتھ جو ہے وہ غلط بات نہیں کر سکتے، وہ بھی اسی میں شامل ہے، اور جو ہے وہ ایک دوسرے کو ٹونٹ کرنا، یہ سب کرنا، یہ چیزیں شامل ہیں اس میں، تو وہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ اس کے بعد آ گیا جی نواں ادب۔ اب نواں ادب کیا ہے کہ اعط الطریق حقہ فغض بصرک وکف الاذى ورد السلام امر بالمعروف انہی عن المنکر، کہ جی سب سے پہلے راستے کو اس کا حق دو، دوسرا اپنی نگاہیں نیچی رکھو، تیسرا کسی کو نقصان نہ دو، اگر کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دو، اور پھر آخر میں کیا ہے کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ خیر کی جو بات ہے اس کا حکم دو اور برائی سے جو ہے وہ روکو۔ اب یہ سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ اعط الطریق حقہ، رستے کا حق ادا کرو۔ رستے کا حق کیا ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والجلوس فی الطرقات، کہ تم لوگ جو ہے وہ رستوں پر بیٹھنے سے، مجلس کرنے سے بچو۔ تو صحابہ کہنے لگے کہ ما لنا من مجالسنا، ٹھیک ہے، نتحدث فیہا، ہمیں تو ان مجلس کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں ہم اپنی باتیں کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ فَإِذَا أَتَيْتُمْ إِلَّا بِالْمَجْلِسِ فَأْتُوا طَرِيقَ حَقَّهُ، تو جو بھی تم میں سے کوئی رستے پہ آئے تو رستے کا حق ادا کرے۔ تو وہ رستے کا حق کیا ہے کہ نظر بازی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، سب سے پہلے۔ اس کے بعد اسی طرح جو ہے رستے کو کاٹ کے نہیں بیٹھنا، سائڈ پہ ہو کے بیٹھنا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو ہے وہ اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ رستے کو جو ہے وہ کاٹ کے اس پہ بیٹھ دیا جائے، یا رستے کے درمیان بیٹھ جایا جائے، یا جیسے ہمارے ہاں دکانیں وغیرہ باہر تک نکال دی جاتی ہیں، ٹریفک کا رستہ بند کر دیا جاتا ہے، تو یہ مفاد عامہ کے خلاف ہیں چیزیں، یہ کوئی پسندیدہ چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو جب صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمیں ان کی ضرورت ہوتی، تو آپ نے کیا کہا؟ تو پھر رستے کا حق ادا کرو۔ تو کہا کہ رستے کا حق کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غض البصر، ٹھیک ہے، آنکھوں کو جھکائے رکھنا، اور پھر کہا کہ وکف الاذى، اور جو آیا تھا جی تکلیف دینا اور سلام کا جواب دینا، اور نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، اس میں کیا شامل ہے کہ جہاں تک آپ کی اپروچ ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ لینا ہے اور خود سے فیصلے کرنے، بلکہ وہ ریاست کا کام ہے۔ آپ بچے کو نصیحت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ سے کوئی کم عمر ہے، اس کو آپ تھوڑا ڈانٹ کے کہہ دیں بھی کیا کر رہے ہو تم، یہ صحیح کام کرو، نماز پڑھو، تو اس طرح سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن ہاتھ میں قانون لینا یا ہتھیار لینا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس میں جو ہے وہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور رستے کے جو حق ہے اس میں کیا ہے؟ رستہ خراب نہ کریں آپ، ٹھیک ہے، گندگی وغیرہ نہ پھینکیں، اس میں کوئی تکلیف والی چیز ہے تو اس کو ہٹا دیں، ٹھیک ہے جی۔ رستے میں جو ہے وہ بالکل کنارے پہ ہو کے چلیں، گاڑی وغیرہ سواری آپ چلا رہے ہیں تو اس میں چھینٹے نہ اڑائیں، کیچڑ نہ اڑائیں، مٹی نہ پھینکیں، گندگی نہ پھینکیں، یہ سب چیزیں ہیں۔ عام رستہ پیدل چلنے والا ادھر تیز سواری نہ چلائیں، گاڑی نہ چلائیں، ہارن وغیرہ کا استعمال کم کریں، تو یہ سب جو ہے وہ رستے کے حقوق ہیں۔ ٹریفک کے سگنل کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے، باہر بیٹھیں تو نظر کی اپنی حفاظت کریں، ٹھیک ہے۔ تو نظر کی حفاظت کے بارے میں پہلے بھی چیزیں گزر چکی، تو اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ النور میں کیا کہا کہ مردوں عورتوں دونوں کو کہا کہ یغضوا ابصار، ٹھیک ہے، تو یہ کام جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح سلام وغیرہ کا جواب دیتے رہنا جو ہے یہ بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں یہ کہ وہ کوئی رستے میں اس طرح کوئی چیز پڑی ہوتی تو اس کو اٹھا دیتے اور کہا کرتے کہ ھذا من الایمان، یہ ایمان میں سے ہے، اور اللہ کے نبی نے بھی جو ہے رستے میں سے کانٹا یا کوئی تکلیف دہ چیز ہٹانے کو ایمان کے شعبوں میں سے شعبہ قرار دیا ہے۔ اچھا جی، تو یہ کچھ اس کے بارے میں جو ہے وہ اس ادب کے بارے میں چیزیں تھیں۔ اس کے بعد آخری ادب کیا ہے کہ
شیخ حسیمی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ البس الجمیل من الثياب وافضلها الابيض ولا يجاوز كعبيك سفلا وابدأ بیمینک لبسا وبشمالک خلعا. ٹھیک ہے جی. کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ لباس خوبصورت پہنو، اور تمہارا سب سے بہترین سفید لباس ہے. اور پھر کہا کہ لباس جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے نہ ہو، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے اس سے نیچے ہو. اور اس کے بعد ہمیشہ داہنے جانب سے جو ہے آغاز کرو اور بائیں جانب جو ہے وہ اتارو. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اچھا جی. اس کے بعد سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ البس جمیل من الثیاب، کہ کپڑوں میں سے اچھے کپڑے پہنو. تو یہ جس کو میسر ہوں اس کا بغیر وجہ کے اچھے کپڑے نہ پہننا یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جو ہے وہ اچھا لباس پہنا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے اندر جو ہے وہ بہت سی خیر ہوتی ہے، تو انسان کا اچھا تاثر جو ہے وہ دوسرے کے سامنے جو ہے وہ جاتا ہے. تو پھر اس لباس کے اندر ٹوپی، پگڑی، امامہ شامل ہے تو نہیں شامل، جیسے کہ میں نے پہلے بھی وضاحت کر دی تھی کہ اپنی قوم کا ایسا لباس پہننا جو کہ شریعت کے خلاف نہ ہو تو وہ سنت ہے اصل میں. اور خاص کر کے دینی طالب علم اور علماء کو یہ کوشش کرنی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو طالب علم اور علماء ہیں ان کو اپنا حلیہ جو ہے لباس میں وہ دیندار لوگوں کا رکھنا چاہیے. ان کی مثال کے طور پہ پاکستان میں اب کیا حلیہ ہے کہ شلوار قمیض پہنی ہو، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو، تو یہ کام جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من جر ثوبہ، یہ برحال آگے آئے گا. تو حدیث میں جو آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ ایک شخص آیا تو اس نے جو ہے وہ لباس بڑا پرانا پھٹا پرانا پہنا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ تم اس کو بدل کے آؤ. تو اور کہا کہ تم پہ اللہ کی نعمت کا اثر نظر آنا چاہیے. تو اس لیے لباس جو ہے وہ ستھرا پہننا جتنی توفیق ہو فضول خرچی میں جائے بغیر تو وہ اچھی بات ہے. اور پھر کہا کہ وہ افضلها الابیض، اور ان لباسوں میں جو ہے سب سے بہتر کون سا لباس ہے وہ سفید ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو جو ہے وہ سفید لباس میں ہی دفن کرو. ٹھیک ہے. تو آگے جو ہے مردوں کے لیے خاص حکم ہے. اور یہ بھی اچھا یہاں پہ یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ابیض جو ہے یہ مردوں کے لیے ہے. عورتوں کے لیے ایسا سفید پہننا جس سے مردوں کی شباہت پیدا ہو تو وہ درست نہیں. اور یہاں پہ یہ کچھ قواعد جو ہیں مردوں عورتوں کے حوالے سے جو ہے وہ جان لینا چاہیے. ٹھیک ہے جی. مردوں کا لباس ٹخنوں سے اوپر ہوگا، عورتوں کا ٹخنوں سے نیچے ہوگا. ٹھیک ہے جی. مرد جو ہیں وہ ریشم نہیں پہن سکتے، سونا وغیرہ نہیں پہن سکتے. عورتیں جو ہیں ان کے لیے پہننا جائز ہے، وہ اپنی تزین اور تجمل کے لیے یہ چیزیں کر سکتی ہیں اور ان کو اپنے خاندوں کے لیے کرنی چاہیے، لیکن غیر محرم کے سامنے وہ بھی یہ کام نہیں کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد عورتوں کا لباس جو ہے وہ چست اور تنگ قسم کا نہیں ہونا چاہیے. حدیث میں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے وہ قیامت کے قریب عورتیں اس طرح کی ہوں گی کہ ان کا لباس کس قسم کا ہوگا کہ جیسے وہ ہیں وہ آریات ہیں، حالانکہ انہوں نے لباس جو ہے وہ پہنا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو ان چیزوں کا جو ہے آپ نے عورتیں جو ہیں وہ خیال کریں. ٹھیک ہے. اور پھر کچھ رنگ جو ہیں جو مردوں عورتوں کے درمیان تقسیم ہو چکے ہوں، ایک خاص رنگ مردوں کا ہے تو وہ عورتیں نہیں پہن سکتی، اور اسی طرح عورتوں کے لیے جو رنگ خاص ہو گیا وہ مرد نہیں پہن سکتے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح کپڑے کی جو قسم مردوں کے لیے خاص ہو گئی وہ عورتیں نہیں پہن سکتی، جو عورتوں کے لیے ہوگی وہ مرد نہیں پہن سکتے. اور اسی طرح غیر مسلموں کا ایسا لباس جو ان کا مذہبی نشان یا خاص ان کی علامت بن چکا ہو وہ نہیں پہنا جا سکتا. یا اہل بدعت کا بھی اس طرح جو لباس وغیرہ ہے وہ نہیں پہنا جا سکتا. مثال کے طور پہ نارنجی رنگ کا، مالٹے رنگ کا لباس مردوں کا پہننا تو یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اب صوفیاء یا ہندوؤں کا نشان یا سکھوں کا نشان بن گیا ہے. سکھوں کی طرح پگڑی نہیں باندھی جا سکتی ہے، ان کی طرح مونچھیں بڑی بڑی نہیں رکھی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. ہندوؤں کی طرح جو ہے وہ نارنجی رنگ کا کھلا ہوا لباس جو
ان کے پنڈت پہنتے ہیں وہ نہیں پہنا جا سکتا۔ جس طرح نصرانی جو ہیں وہ ان کے پوپ وغیرہ پہنتے ہیں وہ نہیں پہنا جا سکتا۔ یہود کی طرح ٹوپی بالکل چھوٹے سائز کی نہیں لی جا سکتی جیسے وہ اپنی عبادت کے دوران لیتے ہیں۔ تو یہ سب چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر کہا کہ وَلَا يُجَاوِزْ كَعْبَيْكَ سُفْلَى، تو اپنے ٹخنوں سے نیچے لباس مرد نہ آنے دے، تو کیونکہ اس کے بارے میں بڑی سخت وعیدات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ جان بوجھ کے تکبر کی نیت سے یہ کپڑا نیچے کیا تو وہ جو ہے اللہ اس کی طرف رحمت کی نظر سے قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور لباس میں قاعدہ یہ ہے کہ لباس ہمیشہ داہنے جانب سے شروع کرنا ہے، داہنے بازو میں پہنے، دانا پہلو پہلے پہنے، ٹھیک ہے جی، اور اتارتے وقت بائیں طرف سے کریں۔ اور جو جوتا ہے اس کے مقابلے میں اس کی سنت کیا ہے کہ وہ باہنے جانب سے پہلے پہننا ہے اور داہنی طرف سے بعد میں پہننا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیزوں کو جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سادہ لباس ہو لیکن صاف ستھرا ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دعائیں وغیرہ لباس پہننے کی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن نبی داؤد میں کہ الحمدللہ الذی کسانی هذا الثوب رزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے لباس پہنایا بغیر میرے کسی زور اور طاقت کے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا اگر ہم جائزہ لیں تو صاف ستھرا اور خوبصورت لباس پہننا چاہیے، سفید لباس کو ترجیح دینی چاہیے۔ مرد کا لباس ٹخنوں سے اوپر ہو، خواتین کا نیچے ہو، اور سفید لباس مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے پہننے کے لیے نہیں، کیونکہ مردوں کے لیے خاص ہو چکا، خاص کر کے بالکل پیور جو وائٹ ہوتا ہے۔ لباس دائیں جانب سے پہننا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کی نعمت کا اثر آپ کے لباس اور جوتے میں نظر آنا چاہیے۔ جوتا بائیں طرف سے پہلے پہنا جائے گا، دائیں طرف سے اتارا جائے گا، لباس دائیں طرف سے پہنا جائے گا پہلے اور بائیں طرف سے پہلے اتارا جائے گا۔ اور باریک اور چست عورتوں کا لباس غیر محارم کے سامنے پہننا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیز ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ لباس شہرہ سے جو ہے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من لبس ثوب شہرۃ فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مہانۃ یوم القیامہ، کہ جو شخص اس دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ لباس شہرت کیا ہے کہ جو قوم میں آپ کے لباس موجود نہیں ہے وہ آپ اس لیے پہنتے ہیں کہ سب لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں۔ کوئی رنگ اور ڈیزائن آپ ایسا پہنتے ہیں کہ سب آپ کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں، تو یہ لباس شہرت ہے۔ یا دینی طالب علم یا علماء کوئی ایسا حلیہ اختیار کر لیتے ہیں کہ ہر طرف لوگوں کو پتہ چلے کہ یہی عالم اور عالم دین ہے یا طالب علم ہے، تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ جائز نہیں ہیں۔ اور آخر میں شیخ عثیمی حافظہ اللہ نے جو اختتام کیا ہے تو کہتے ہیں کہ تمت بحمد للہ، تو اللہ کی حمد کے ساتھ جو ہے اس کو مکمل کیا گیا۔ تو یہ بھی مجلس کی سنت ہے کہ مجلس کی ابتدا بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کی جائے اور اختتام بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کیا جائے، اور اس کے ساتھ وہ دعا ہم نے پڑھ لی کہ سبحانک اللہم ربنا بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ تو یہ ہمارا اس مختصر رسالہ جو کہ شیخ صالح عثیمی حافظہ اللہ کا تھا، الآداب العشر، 10 وہ آداب جو زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں، ان کا ہم نے جو ہے تھوڑا تفصیل میں جا کے جائزہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔